تو جب یہ بیعت ہو رہی تھی نا، آپ کے علم میں تھا کہ یہ اتنی مبارک بیعت ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ آسمان سے نازل کر کے قرآن کا اس کو حصہ بنا دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کہتے ہیں کچھ بدبخت ایسے دنیا میں آئیں گے جو ان کو منافق کہیں گے، وہ کہیں گے دکھانے کے لیے بیعت ہو رہی تھی. اللہ کہتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دل میں جو اخلاص تھا وہ میں نے جان لیا تھا. وہ دل سے کر رہے تھے بیعت، ان میں کوئی بھی منافق بولو نہیں تھا. ان میں ابو بکر بھی تھے، ان میں عمر بھی تھے، جتنے جلیل القدر اصحاب رسول تھے سارے موجود تھے اس میں. ایک عثمان نہیں تھے، علی بھی تھے ان میں. تو اب یہ کتنی بڑی محرومی ہو جاتی کہ ایسی مبارک بیعت جس کا ذکر اللہ آسمان سے نازل کرے گا اور اللہ ان کے مخلص ہونے کی گواہی بھی دے گا، اس بیعت میں عثمان کا تذکرہ نہ ہو. تو نبی کو خیال گزرا کہ اگر عثمان زندہ ہوئے تو وہ تو اس بیعت سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کیا اور بایاں ہاتھ نیچے کر کے آپ نے فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا. اور ایسے بیعت کی ہے اس میں. کتنی بڑی فضیلت ہے یار. کیا کوئی کسی کی اجازت کے بغیر اس سے موت پر بیعت لے سکتا ہے؟ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح پڑھا دو، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جب تک وہ اجازت نہیں دیتا. اور غصہ بھی کرے گا بے تو مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا کام تو نے کیسے کر لیا. لیکن موت پر بیعت اس سے بھی بڑا کام ہے. آپ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ کسی دوست کی طرف سے، دوست کہے گا مجھ سے تو پوچھا نہیں ہے. تو کیا نبی نے حضرت عثمان سے پوچھا تھا اس بیعت سے پہلے؟ بولو نا. نہیں بھائی. لیکن نبی کو عثمان کے مخلص ہونے کا اتنا یقین تھا کہ بیعت موت پر ہو رہی ہے، اس سے بڑی بیعت کوئی ہو نہیں سکتی. آپ کو پتا تھا کہ عثمان میرے ساتھ ایسی وفا والے ہیں کہ اس بیعت سے پہلے عثمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. گویا مجھ میں اور عثمان میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات، اصولی طور پر بیعت کا یہ طریقہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اپنے ہی ہاتھ پہ انسان بیعت کر لے. ہے بھائی، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن نبی نے سیدنا عثمان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نا کہ میں خود اپنے آپ سے ہی گویا بیعت کر رہا ہوں اور میرا دوسرا رخ کیا ہے؟ عثمان. یعنی آج میں ہوں اور میں ہی کون ہوں؟ عثمان ہوں. اپنے ہی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا وکیل جو ہے نا وہ موکل ہی ہوتا ہے حکمن، اور اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا؟ عثمان کا ہاتھ. اس فضیلت کے بعد بھی اگر کوئی سیدنا عثمان پہ اعتراض کرتا ہے اور ان کی پالیسیوں پہ کیڑے نکالتا ہے تو بھائی وہ اپنی آخرت کی فکر کرے. تاریخی کتابوں کو قرآن پہ کبھی ترجیح بولو نہیں دی جا سکتی. تاریخ میں تو بہت کچھ گند ڈالا گیا ہے، لوگوں نے اپنا بغض بھی ڈالا ہے. تبھی علماء کہتے ہیں ہسٹری اور قرآن میں جہاں تصادم آئے گا، اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے؟ ترجیح کس کو دی جائے گی؟ قرآن. اللہ غلط نہیں ہو سکتا، ہسٹری لکھنے والا غلط ہو سکتا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو عثمان نے یہ اپنی حکومت کے دور میں ایکچولی یہ ٹھیک نہیں کیا. تو تمہارا باپ ہے، تو ہمیں بتائے گا عثمان نے کیا ٹھیک کیا کیا غلط کیا؟ اپنی اوقات تو دیکھو یار تم. تو یہی حضرت معاویہ کے ساتھ ہوا ہے. یہی جن کو بھی جن صحابہ سے بغض ہے نا اس نے اسی طرح سے بغض نکالا ہے. تو جس کو بھی صحابہ سے حسد ہے اور وہ کہتے ہیں منافق تھے اور یوں تھے اور فلانے تھے، اس کا مطلب اس کو صحابہ سے نہیں، اس کو کس سے حسد ہے؟ اسلام سے حسد. کیونکہ اسلام کے تو ہیرو یہی ہیں. اور جتنے مسلمان فاتحین گزرے ہیں نا، ہندوستان فتح کرنے والے اور ترکی کو فتح کرنے والے اور محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے والے، ان مسلمان فاتحین سے بھی جس کو نفرت ہے، کوئی ان کو چور کہہ رہا ہے، کوئی ڈاکو کہہ رہا ہے، سمجھ لو ان کو ان مسلمان فاتحین سے نفرت نہیں ہے، ان کو اصل میں نفرت اسلام سے ہے. لیبل اسلام کا لگاتے ہیں، باتیں وہ کرتے ہیں جو سیکولر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم نے سورہ فتح پڑھی ہے، اس میں اللہ نے صحابہ کے بڑے فضائل بیان کیے. صحابہ کے بڑے فضائل بیان. صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی تھی کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہم قتل نہیں ہو جاتے. اور یہ پتہ ہے بیعت کس بات پہ کی ہے؟ یہ عثمان کے خون کے بدلے پر.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو مشرکین کے پاس سفیر بنا کے بھیجا. جھوٹی اطلاعی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. 1400 صحابہ سے آپ نے موت پہ بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا حساب لیں گے. کیا اس سے بڑی کسی صحابی کی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کے لیے 1400 افراد سے موت پر, گویا کہ فدائی حملہ سمجھ لیں آپ اس کو, موت پر بیعت تو فدائی حملہ ہی ہو گیا نا, جب تک زندہ ہیں لڑتے رہیں گے. کتنی بڑی فضیلت سیدنا عثمان کی, اور آج کیسے سیدنا عثمان کو برا بلا کہا جاتا ہے. اور کمال کی بات یہ, کیونکہ نبی کو یقین نہیں تھا کہ عثمان شہید ہوئے بھی ہے کہ نہیں ہوئے, تو جب یہ بیعت ہو رہی تھی نا, آپ کے علم میں تھا کہ یہ اتنی مبارک بیعت ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ آسمان سے نازل کر کے قرآن کا اس کو حصہ بنا دے گا. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ کہتے ہیں کچھ بدبخت ایسے دنیا میں آئیں گے جو ان کو منافق کہیں گے, وہ کہیں گے دکھانے کے لیے بیعت ہو رہی تھی. اللہ کہتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, ان کے دل میں جو اخلاص تھا وہ میں نے جان لیا تھا, وہ دل سے کر رہے تھے بیعت, ان میں کوئی بھی منافق بولو نہیں تھا. ان میں ابو بکر بھی تھے, ان میں عمر بھی تھے, جتنے جلیل القدر اصحاب رسول تھے سارے موجود تھے اس میں, ایک عثمان نہیں تھے, علی بھی تھے ان میں. تو اب یہ کتنی بڑی محرومی ہو جاتی کہ ایسی مبارک بیعت جس کا ذکر اللہ آسمان سے نازل کرے گا اور اللہ ان کے مخلص ہونے کی گواہی بھی دے گا, اس بیعت میں عثمان کا تذکرہ نہ ہو. تو نبی کو خیال گزرا کہ اگر عثمان زندہ ہوئے تو وہ تو اس بیعت سے کیا ہو جائیں گے, محروم. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کیا اور بایاں ہاتھ نیچے کر کے آپ نے فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے, عثمان کا, اور ایسے بیعت کی ہے اس میں. کتنی بڑی فضیلت ہے یار. کیا کوئی کسی کی اجازت کے بغیر اس سے موت پر بیعت لے سکتا ہے؟ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح پڑھا دو, اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جب تک وہ اجازت نہیں دیتا. اور غصہ بھی کرے گا, ابے تو مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا کام تو نے کیسے کر لیا. لیکن موت پر بیعت اس سے بھی بڑا کام ہے. آپ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ کسی دوست کی طرف سے, دوست کہے گا مجھ سے تو پوچھا نہیں ہے, تو کیا نبی نے حضرت عثمان سے پوچھا تھا اس بیعت سے پہلے؟ بولو نا, نہیں بھائی. لیکن نبی کو عثمان کے مخلص ہونے کا اتنا یقین تھا کہ بیعت موت پر ہو رہی ہے, اس سے بڑی بیعت کوئی ہو نہیں سکتی. آپ کو پتا تھا کہ عثمان میرے ساتھ ایسی وفا والے ہیں کہ اس بیعت سے پہلے عثمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. گویا مجھ میں اور عثمان میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات, اصولی طور پر بیعت کا یہ طریقہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اپنے ہی ہاتھ پہ انسان بیعت کر لے, ہے بھائی, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن نبی نے سیدنا عثمان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نا, کہ میں خود اپنے آپ سے ہی گویا بیعت کر رہا ہوں اور میرا دوسرا رخ کیا ہے, عثمان. یعنی آج میں ہوں اور میں ہی کون ہوں, عثمان ہوں. اپنے ہی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا وکیل جو ہے نا وہ موکل ہی ہوتا ہے حکمن, اور اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا, عثمان کا ہاتھ. اس فضیلت کے بعد بھی اگر کوئی سیدنا عثمان پہ اعتراض کرتا ہے اور ان کی پالیسیوں پہ کیڑے نکالتا ہے تو بھائی وہ اپنی آخرت کی فکر کرے. تاریخی کتابوں کو قرآن پہ کبھی ترجیح بولو نہیں دی جا سکتی. تاریخ میں تو بہت کچھ گند ڈالا گیا ہے, لوگوں نے اپنا بغض بھی ڈالا ہے. تبھی علماء کہتے ہیں ہسٹری اور قرآن میں جہاں تصادم آئے گا, اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے, ترجیح کس کو دی جائے گی, قرآن. اللہ غلط نہیں ہو سکتا, ہسٹری لکھنے والا غلط ہو سکتا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو عثمان نے یہ اپنی حکومت کے دور میں ایکچولی یہ ٹھیک نہیں کیا. تو تمہارا باپ ہے, تو ہمیں بتائے گا عثمان نے کیا ٹھیک کیا کیا غلط کیا؟ اپنی اوقات تو دیکھو یار تم. تو یہی حضرت معاویہ کے ساتھ ہوا ہے, یہی جن کو بھی جن صحابہ سے بغض ہے نا اس نے اسی طرح سے بغض نکالا ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان کی, اور اتنی بڑی فضیلت یہ کہ ایک بیٹی نبی نے اپنی عثمان کو دی. یہ کم فضیلت ہے بھائی,
نبی اور سید الانبیاء کا اپنی بیٹی دے دینا کسی کو، دیکھو بیٹی لینا کم فضیلت ہے، بیٹی دینے میں انسان 100 دفعہ سوچتا ہے. اور آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، کس